السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ نے عائلی زندگی والے چیپٹر کے تمام تفصیلی سوالات اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 148 پر۔ یہاں پر عائلی زندگی کی اہمیت کے MCQs موجود ہیں یہ آپ نے مکمل یاد کرنے ہیں۔ 30 MCQs ہیں۔ اگر آپ نے تمام سوالات کو اچھی طرح یاد کیا ہوگا تو ان MCQs کو حل کرنا آپ کے لیے کوئی دشوار کام نہ ہوگا۔ جب آگے مختصر سوالات ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 اور 2 کو انہوں نے اکٹھا ذکر کیا ہے کہ عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، عائلی زندگی کی تعریف کریں۔ عائلی زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جس میں ایک انسان چند افراد یعنی بیوی بچوں کی معاشی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ عائلہ عربی میں خاندان کو کہتے ہیں۔ عائلی زندگی سے مراد گھریلو یا خاندانی زندگی ہے، انگریزی میں اسے فیملی لائف کہا جاتا ہے، اردو میں اس کے لیے موزوں لفظ خاندان، کنبہ یا گھرانہ ہے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل آیت کا ترجمہ کیجئے۔ اولاد کو والدین کے بارے میں کیا نہ کہنے کا کہا گیا ہے، یعنی یہ سوال کا دوسرا پہلو ہے، دوسرے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ ان دونوں یعنی والدین کو اف بھی نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، اور کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم اور شفقت کر کے پالا۔ حقوق زوجین سے متعلق کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں دستور کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے، قرآن سے وعدے کریں۔ فرماتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اگلا سوال ہے خاندان اور معاشرے کا باہمی تعلق بیان کریں۔ جواب انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی، یعنی انسانی تمدن، انسان کے رہن سہن کا جو آغاز ہے یہ خاندانی نظام سے ہوا، اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام، یعنی خاندانی نظام کے بقا کے لیے بھی انسانی تمدن کی بقا کے لیے بھی خاندانی نظام ضروری ہے۔ خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے، جیسا خاندان ہوگا ویسا ہی معاشرہ، اور جیسا معاشرہ ویسا ہی خاندان ہوگا، کیونکہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں کس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے؟ جواب انسانی معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے تمام کنواروں کی شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی اور انبیاء کے سنت قرار دیا ہے۔ خاندانی نظام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور خاندانی نظام کو نکاح کے ذریعے دوام بخشا ہے۔ معاشرے کے 2 اہم ستون کون کون سے ہیں؟ زوجین یعنی شوہر اور بیوی اسلامی معاشرے کے 2 اہم ستون ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر دیے، پھیلا دیے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام کو بنایا، اور ان دونوں سے پھر مرد اور عورت بکثرت پھیلا دیے زمین میں۔ آگے سوال ہے اللہ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے۔ جواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد نسل انسانی کی بقا اور افزائش ہے، اور اس کا پاکیزہ ترین راستہ نکاح کے ذریعے استوار کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ احسان کی وضاحت کیجیے۔ نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ شادی کے بعد زوجین غیر اخلاقی حرکتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی قلعہ بند ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے احسان کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے نیک بیوی کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ یا فرمانبردار بیویوں کی 2 خصوصیات بیان کرے۔ جواب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 11 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت یعنی اچھی بیوی کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، خوشی ہو، شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ سوال نمبر 12 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کا ترجمہ لکھیں۔ جواب اے اہل ایمان، اے ایمان والو اپنے اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ سوال نمبر 13 والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف بھی نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرو، رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ سوال نمبر 14 والدین کے چند حقوق مختصراً تحریر کریں یا اولاد کے فرائض بیان کریں۔ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں، تو جب والدین کے حقوق کا پوچھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اولاد کے فرائض
یا والدین کے فرائض کا پوچھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اولاد کے حقوق بیان کریں۔ تو یہاں پر والدین کے حقوق پوچھے گئے ہیں۔ والدین کی فرمانبرداری کرنا سوائے اللہ کی نافرمانی کے، رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ رکھنا، ان کی رائے کو مقدم جاننا، بڑھاپے میں ان کے لیے وقت نکالنا، وفات کے بعد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کی زندگی میں ان کے لیے رحم کی دعا کرنا۔ سوال نمبر 15، والدین کے چند فرائض لکھیں، یعنی اولاد کے حقوق لکھیں۔ اولاد کی پرورش کی ذمہ داری کس پر ہے اور اس کے 2 ذمہ داری لکھیے۔ اولاد کی پرورش کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ والدین کی ذمہ داریاں مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اولاد کی پرورش کرنا، تعلیم و تربیت احسن طریقے سے کرنا، اولاد میں عدل و انصاف کرنا، اچھا نام رکھنا، شادی ان کی مرضی کے مطابق کرنا۔ لیکن مرضی کے مطابق کرنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر جی چاہے انسان وہاں پر مجبور کرے کہ میری شادی یہاں پر کی جانی چاہیے۔ مرضی کا جہاں ایک تھوڑا سا اس کے اندر تفصیل ہے تو وہ آپ اپنے متعلقہ اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ متعلقہ اساتذہ سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا ہوا ہے، آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بتائیں گے، اپنی رائے پیش نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اپنے استاد سے پوچھیں، جب آپ کلاس میں انشاءاللہ آئیں گے تو پھر یہ سوال آپ وہاں کریں گے تو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا کہ شادی ان کی مرضی کے مطابق کرنے کا مطلب کیا ہے۔ نیک اولاد سے والدین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب، نیک اور صالح اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو والدین کی وفات کے بعد ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنتی ہے۔ مثلا تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے والدین کے لیے سارے ثواب کرتی رہتی ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن نے رشتہ ازدواج کو کیا نام دیا، اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا غیر اخلاقی حرکتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اہل خانہ سے حسن سلوک سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ حدیث شریف میں ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاندان اور قبیلوں میں کیوں تقسیم کیا؟ یہ مختلف قبیلیں، یہ مختلف قومیں، یہ مختلف نسلیں، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری پہچان کے لیے خاندان اور قبیلے بنائے۔ اگلا سوال ہے، بیوی کے 2 حقوق تحریر کریں یا شوہر کے 2 فرائض جاری کریں؟ حق کے مہر کی ادائیگی۔ نمبر 2، نان و نفقہ کا بندوبست کرنا۔ بیوی کے 2 فرائض، شوہر کی فرمانبرداری، شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت۔ نکاح کے 2 فوائد، نکاح کے 2 فوائد درج ذیل ہیں۔ نکاح کے بعد زوجین غیر اخلاقی حرکتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھے 22 سوال، MCQs آپ کے سامنے آ گئے، مختصر سوالات آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ ان سوالوں کے جواب کے ذہن میں اچھی طرح مستحضر ہو جائیں، اور یہ سوال سارے کے سارے جب آپ سے پوچھا جائے تو اچھی طرح آپ حل بھی کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔